الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ اچھا، سبق نمبر 12 میں 2 قاعدوں کا ذکر آیا ہے، اظہار اور اخفا۔ ٹھیک ہے، ویسے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ سبق نمبر 12 میں اظہار اور اخفا 2 قواعد پڑھے جائیں گے۔ اظہار کا قاعدہ جو ہوتا ہے اس میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اچھا، حروف اخفا میں کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے یہاں پر جو ہیں بس یہ حروف اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ ڈیفینیشن یاد کرنی ہے دونوں اچھی طرح۔ یہ ڈیفینیشن پکی یاد ہوگی آپ کو، یہ حروف آپ اپنے ذہن میں بٹھا کر پڑھیں گی تو پھر آپ کو یہاں سمجھ آئے گا۔ اب اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل، اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف حلقی کا حمزہ آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، الف کے اوپر جب بھی زبر آئے گا تو الف حمزہ کہلائے گا۔ الف حمزہ کی شکل میں آ گیا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی ہم نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر اظہار کا قاعدہ بنے گا۔ من ہادن، یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے یہ دیکھیں حروف حلقی میں سے ہا آ گیا ہے تو یہاں بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ من قلقن، یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ گیا ہے تو یہاں بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون کو ہم نے ظاہر کرنا ہے۔ من حکیم، یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا ہا آ گیا ہے تو یہاں بھی ہم نون کو ظاہر کریں گے، اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ من غفور، یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ گیا ہے تو یہاں بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون کو ہم ظاہر کریں گے۔ من خوف، یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ گیا ہے تو یہاں بھی ہم نون کو ظاہر کریں گے، اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پر سب نون ساکن کے بعد حمزہ، ہا، عین، حا اور غین، خا، یہاں پر 6 کے 6 لفظ آ گئے ہیں ہمارے پاس حروف حلقی کے، تو یہاں ہم نے اظہار کرنا ہے۔ اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون کو ہم نے ظاہر کرنا ہے، نون کی آواز ظاہر ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہمارا اخفا کا قاعدہ شروع ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھ لیں آپ، نون ساکن کے بعد یہ والے حرف آئیں گے: تا، ثا، جیم، دال، یہ جتنے بھی حرف ہیں 1 بائی 1 سب آئیں گے تو یہاں پر ہم نے نون کو چھپانا ہے، اور نون کو آپ نے کس طرح چھپانا ہے؟ فما تبع، یہاں پر غنہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، غنہ آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ ناک میں آواز لے کر جانی ہے۔ من ثمرات، من جوع، من دونکم، من ذهب، فإن زللتم، ما سفیہ، ما شکر، من صلصال، ان ضللت، من طین، ما ظلم، من فروج، من قبل،
یہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا ہے با ساکن ہے حرف قلقلہ کا، تو یہاں پر ہم نے قلقلہ بھی کرنا ہے. من قبل، من کتاب. یہاں تک ہمارے حرف اقفا کے حرف ختم ہو گئے ہیں. اب یہاں پر پھر دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم نے نون کو ظاہر کرنا ہے. اظہار کا قاعدہ ہوگا ینأونا منہم، یہاں بھی نون کو ظاہر کریں گے، اظہار کا قاعدہ ہوگا. انعمتا، یہاں بھی نون کو ظاہر کریں گے، اظہار کا قاعدہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے عین آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم سبق نمبر 12 کی 6 لائنیں ہم نے پڑھی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ سبق میں جو ہے آگے کی ہم 6 لائنیں پڑھیں گے. آج آپ نے یہ ڈیفینیشن کے ساتھ یہ دونوں ڈیفینیشن سنانی ہے مجھے، اظہار اور اقفا کی، اور یہ 6 لائنیں آپ کا سبق ہے. صدق اللہ العظیم.